السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سلامتی ہو ساری نیک مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جو پیاری مخلوق ہر کام اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی پاک کلام پر، جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے مانگ کر ہمیں جوڑا ہے، ہوئے جو نیک مخلوق کام کرتی ہے اور برائی پہ حاوی ہو کر انہیں ہراتی ہے، ان کو سلام اور اللہ کی رحمت، تاکہ وہ آگے بڑھ کر اور کام کرتے رہے۔ آمین ثم آمین۔ آج الحمدللہ رب العالمین 24 تاریخ ذی القعدہ 1446 ہجری، اور ہاں جمعے کا دن ہے الحمدللہ رب العالمین 25 تاریخ ذی القعدہ 1446 ہجری، جمعے کا دن، یہ ہمارے سعودی عرب کا ٹائم ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 2025، سبحان اللہ سبحان اللہ، 23 تاریخ 23 فرائیڈے کا دن، مئی کا مہینہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتوں کو حاصل کرتے رہیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے۔ سلام کہہ کر بری مخلوق کو سدھارتے رہیے، اور اللہ کی نعمتوں سے جوڑ کر انہیں بتائیے کہ نیکیوں کا خزانہ حاصل کر کر ہم انسٹاپیبل بن سکتے ہیں، اور انہیں یہ بھی بتائیے کہ قرآن شریف کو پڑھ کر، معنوں کے ساتھ پڑھ کر، آپ حقیقت سے جڑ کر انسٹاپیبل بن کر ان باطلوں پر حاوی ہو سکتے ہیں جو باطل آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کو جھکانا چاہتے ہیں۔ تو یہی طاقت ہے اصلیت کی، کہ یہ کبھی چھپنے والی نہیں ہے، یہ ایسی روشنی ہے جو ہمیشہ روشن ہوتی ہے، اور برائی زندگی کھینچ کر نکال کر اسے اچھے راستے سے جوڑ ڈالتی ہے۔ تو یہی چیز ہے ہمارے قرآن شریف۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن اللہ کی رسی ہے، جو اسے مضبوطی سے پکڑتا ہے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ اکبر۔ صحیح مسلم حدیث، صحیح مسلم حدیث 767۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ التوبہ آیات نمبر 8۔ بھلا اس سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالے تو نہ قرابت کا لحاظ کرے نہ عہد کا، یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے، اور ان میں اکثر نافرمان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آیت نمبر 9۔ یہ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 10۔ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ
حد سے تجاوز کرنے والے. اللہ اکبر. آیت نمبر 11. اگر یہ توبہ کر لے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگے تو دین میں تمہارے بھائی اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 11. اگر یہ توبہ کر لے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگے تو دین میں تمہارے بھائی ہے اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 12. اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالے اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگے تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو. یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں. عجب نہیں کہ اپنی حرکت سے باز آ جائے. اللہ اکبر. آیت نمبر 13. بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر اللہ کے جلا وطن کرنے کے عزم میں مصمم کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کے ابتدا کی. کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر. آیت نمبر 14. ان سے خوب لڑو. اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا اور اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر. آیت نمبر 15. اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. یہ قرآن شریف ایسا کلام پاک کلام ہے کہ میں نے آج تک کون سی بھی کتاب نہیں پڑھی ہے اس میں اتنا علم ہوگا ہی نہیں جتنا میرے قرآن شریف نے ہمیں گائیڈ کرا ہے اور ہمیں نیک راستے سے جوڑا ہے اور حقیقت بتائی ہے. میں نے آج تک کون سی بھی کتاب نہیں پڑھی ہے قرآن شریف کے علاوہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان ہے میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور پر ہمیں اتنا پاک کلام دیا ہے حقیقت سے جوڑا ہے. الحمدللہ رب العالمین. دنیا میں اگر آپ کون سا بھی کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے موجودی طور پر بھی اور آخرت کے بھی لمحے پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ان نعمتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح فیصلے لینا ہوگا. اپنے شوقوں کو اپنے غیر ضروری چیزوں کو روکنا ہوگا. جو چیز آپ کو ولولاہٹ میں لاتی ہے دوسروں کو دیکھ کر آپ کو ایک ولولاہٹ میں لا کر گناہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے تو ایسے چیزوں سے بچتے رہیے. اگر آپ کو نہیں سمجھنے آ رہا ہے تو قرآن شریف کو پڑھ کر علم کو حاصل کریے. مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں مل گئی ہے معنوں کے ساتھ پڑھنے پر ہی. آپ بھی پڑھتے رہیے اور علم کی طاقت ایسی ہے کہ یہ روشنی کی طرح ہوتی ہے. میں آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہوں اور ابھی بھی سمجھا رہا ہوں کہ علم میں آنے کے بعد میں آپ
اندھیرے میں بھی جاؤ گے تو اپنے آپ کو گائیڈ کر پاؤ گے. یعنی آخرت میں اجالا ہی اجالا ہے اگر آپ علم میں رہو گے. اگر آپ اندھیرے میں ہی رہو گے, گناہوں میں ہی پڑے رہو گے, اپنے آپ کو نہیں سدھارو گے, تو اس اندھیرے میں آپ گم ہو جاؤ گے. اور ایسی طرح گم ہوگے کہ آپ کے گناہ آپ کے سامنے آ کر آپ کو ظلم کرنے, آپ کے اوپر ہی ظلم کرے گے. وہ آپ کو اتنا ظلم کریں گے کہ آپ کے گناہ, کہ آپ جب سوچتے ہو کہ آپ نے کچھ گناہ کیا ہے تو آپ پہ کتنا ایک لعنت ہو جاتی ہے. ہاں بے شک لعنت ہو جاتی ہے. تو یہی چیز سمجھیے, جب آپ گناہ کرتے ہو تو آپ پہ لعنت ہو جاتی ہے. جب آپ گناہ کرتے ہو تو آپ کے اوپر کچھ بھی چیز کا ایک ذہنیت میں رہ جاتا ہے, جڑ جاتا ہے کہ آپ نے وہ گناہ کیا ہے, تو آپ نہیں چھپا پاتے ہو. اپنے آپ سے پوچھیے کہ گناہ کیسا ہے, لعنت کی طرف لے جاتا ہے. گناہوں دماغ کو سکون نہیں دیتا ہے. تو اس لیے اگر آپ سکون میں آنا چاہتے ہو اور اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہنا چاہتے ہو, دین اور دنیا آخرت ہر چیز حاصل کرنا چاہتے ہو, تو اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہیے اور کون سی بری طاقتوں سے نہ ڈریے, کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں, برکتیں, فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی. اور ہاں, غزہ کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی نعمت برس رہی ہے, چالو ہو گئی ہے, اور کوئی بھی ساری دنیا بھی ایک ہو جائیں گی, یہ پروڈکٹس بھی ایک ہو جائیں گے تو مقابلہ نہیں کر پائیں گے. کیونکہ غزہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین آزاد ہے, آزاد تھا اور آزاد ہی رہیں گا. اور فلسطین کے مسلمان کے اوپر جو ذمہ داری ہے, پورے ورلڈ کے مسلمانوں کے اوپر کسی کے اوپر ذمہ داری ایسی نہیں ہے. سبحان اللہ. جو فلسطین کے مسلمان, غزہ کے مسلمان, جو ہر لمحہ, ہم اگر دنیا میں اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو غزہ کے مسلمان کو دیکھ لیجئے, وہی ہے جنتی. میں کنفرم کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. جو اتنا ظلم سہ رہے ہیں اور گندی پالیٹکس کے حساب سے وہ انہیں مجبور کیا جا رہا ہے, لیکن وہ مجبور نہیں ہو رہے ہیں. دین پر قائم رہ کر باطلوں کا مقابلہ کر جیت حاصل کر رہے ہیں. یہ پالیٹکس کتنی بھی گر جائے یا کتنا بھی ظلم کرے, ہمارے غزہ کے مسلمان تا قیامت تک اللہ کی نعمتوں سے جڑے ہیں اور جڑے ہوئے رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اور ہاں, اگر کوئی انسان ان کی مدد کرنا چاہ رہا ہے تو دنیا کے جو ہڈن کوڈز ہے اسے سمجھیے. کوڈز یعنی آپ کو پھنسایا جا رہا ہے, آپ کو ایک ڈیجیٹل پنجرے میں ڈالا جا رہا ہے, آپ کو ایک پروڈکٹ کے طور پر پنجرے میں ڈالا جا رہا ہے. پروڈکٹ کے طور پر اگر میں کہنا چاہوں تو میں نے بہت ٹائم ہو گیا ہے کہ آن لائن آرڈر نہیں کر رہا ہوں, الحمدللہ رب العالمین. ایک پروڈکٹس ایک ایسی چیز ہے آپ کو نفسیاً طور پر اور آپ کو جسمانی طور پر اور آپ کو روحانی طور پر قید کر لیتی ہے. کسی کی چیز کو آپ دیکھتے ہو تو اسے حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہو, بہت کوشش کر کے جب اسے حاصل کرتے ہو تو آپ کو سیٹسفائی مفت نہیں ملتا ہے. کیوں نہیں ملتا ہے؟ کیونکہ وہ ہے ہی نہیں آپ کے لیے سیٹسفائی. آپ کے لیے سیٹسفیکشن تو یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو سمجھ کر, بری چیز کو دیکھ کر اسے ڈرا کر اسے الفاظوں سے روکنے کی کوشش کرو, ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرو. اگر نہیں ہو سکتا تو دل میں تو اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر نرمیت لاؤ کہ وہ بری چیز ہے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ ہاتھوں سے روکو. الحمدللہ آپ روک سکتے ہو, الفاظوں سے روکو. الفاظوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہم جب کسی کو بانٹ دیتے ہیں کچھ بھی چیز, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے الفاظوں میں اتنی بڑی طاقت رکھی ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ لے لو تو وہ ان کی ہو جاتی ہے. وہ کون سا بھی پیپر کی ضرورت نہیں پڑتی. آج لوگ وقت پہ کنٹروورسی کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ پیپر کہاں ہے. ارے صاحب, آج سے پہلے کے زمانے میں صرف الفاظوں کی دور چلا کرتی تھی. ہمارے قرآن شریف میں بتایا ہے کہ پیپر کے طور پر ایگریمنٹ کرا کرو. ہمارے قرآن شریف نے بتایا ہے کہ لکھا پڑھائی کرا کرو, لکھا پڑھائی سے آگے بڑھو. لکھا پڑھائی میں ہی اتنی طاقت ہے کہ سامنے جب باطل آپ کے اوپر حاوی ہونا چاہ رہا ہے گا, باطل آپ پر حاوی ہونا چاہیں گا, تو آپ اس کے باطل کے منہ پر وہ پیپر مار کے بتا سکتے ہو کہ دیکھو یہی ہے پیپر, کہ ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے اور گواہ بھی رکھنے کو کہا ہے. سبحان اللہ. آج کے دور میں کچھ وقت کے چیزوں کو چھپانے کے لیے لوگ حساب ہی نہیں کر رہے ہیں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہیے اور اللہ کی نعمتوں کو جان کر حساب میں صحیح فیصلہ لیجئے, ماپ تول کر حساب کریے. سورہ الرحمن کی آیت ہے کہ یہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ماپ تول کر حساب کرا کرو. اور ماپ تول کر حساب کرنے میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ لوگ باطل پر حاوی ہو سکتے ہو. جو ہمیں نفس جھکانا چاہتا ہے باطل کے سامنے, اس سے آپ جھکا کر آپ خود اٹھ سکتے ہو. سبحان اللہ. اور اللہ کی نعمتوں سے
जुड़े रहकर सही फैसले लेते रहो और कौन सी भी बुरी ताकतों से ना डरो, क्योंकि नेक मखलूक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें, बरकतें, फजीलतें हमेशा जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई रहेंगी। और हाँ, इन नेमतों को हासिल करने के बाद में अपने हिसाब से आगे बढ़ते रहो, यानी अपना हिसाब कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसी रोशनी के इंसान को अपने वजूद से जुड़ा देती है। सुभान अल्लाह। और हाँ, नफ्सी तौर पर जो मार्केट में प्रोडक्ट्स है उससे बचते रहो, अल्लाह की नेमतों से जुड़े रहो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को भी मुसलमान बनकर बहुत टाइम हो गया है और वो थोड़े दिन में यानी 48 आवर्स में ज़ाहिर हो जाएंगी। उन इसराइलियों के ऊपर ऑलरेडी वो ज़ाहिर हो चुकी है। जब 7 अक्टूबर को उनके ऊपर हमला यानी हक़ी तौर पर हमारी ज़मीन के लिए उन्हें डराया गया तो वो हार गए थे, क्योंकि वो उनके लोगों को सैटेलाइट के ज़रिए भी नहीं पकड़ पाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। अल्लाह हमारे साथ है, इसलिए तुम कभी मुसलमान पर हावी नहीं हो पाओगे। कौन सी भी गंदी मखलूक मुसलमान पे हावी नहीं हो पाएंगी। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और जो रियल इंटेलिजेंसी है, ये सब अल्लाह की हर मखलूक हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जब अल्लाह की इजाज़त हमारे साथ होती है तो कौन सी भी बुरी ताकत हमें नहीं हरा सकती है और हमें नहीं डरा सकती और हमें कभी मायूस नहीं कर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो आप जब आगे बढ़ते हो तो कौन सी भी बुरी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। यही कहना चाहता हूँ, ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह जिसे इज़्ज़त देना चाहता है उसे कोई ज़िल्लत में नहीं जोड़ सकता, और जब अल्लाह किसी को ज़िल्लत करना चाहता है उन गंदे इज़राइलियों को, उन्हें इज़्ज़त कोई नहीं दे सकता। देख लो, आज गैर मुसलमान भी तुम्हारे पर थूक रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाहिल अज़ीम। यही होती है ताकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों वाली। हासिल करते रहिए और कौन सी भी बुरी ताकतों से न डरिए, क्योंकि नेक मखलूक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें, बरकतें, फजीलतें हमेशा जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई रहेंगी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हाँ, मौके की नज़ाकत को समझिए। जो वक्फ़ का जो माल है, ये माल यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों का, अल्लाह के प्यारे बंदों का है, गरीबों का है। इसे सही तौर पर हिसाब में लाइए, हिसाब बताइए कि आपने इस माल का क्या ऐसा इस्तेमाल किया, वरना ये माल की वजह से मुसलमान पर जो तनकीदें हो रही है इसके ज़िम्मेदार भी आप हो। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम मुसलमानों को जो हुक्म दिया है उस हुक्म को समझने के लिए हमें कुरान शरीफ को पढ़ना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा और वक्त के माल का इस्तेमाल सही तौर पर करना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम मुसलमानों को बहुत प्यारी नेमत से कुरान शरीफ से जोड़ा है। इसे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और कौन सी बुरी ताकतों से न डरिए, क्योंकि नेक मखलूक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें, बरकतें, फजीलतें जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई रहेंगी। तो बिस्मिल्लाह कहते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और रियल इंटेलिजेंसी को भी अल्लाह की नेमतों से जोड़कर इस्तेमाल करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि नेक मखलूक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें, बरकतें, फजीलतें हमेशा जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।